میں اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد اداس اور پریشان تھی۔ لگتا تھا جیسے ساون کی ساری بھری بدلیوں کا بسیرا اس کی پلکوں پر ہے، جو ذرا سی ٹھیس سے برس جائیں گی۔ تبھی میں نے اس سے کلام نہیں کیا۔ یہ محفل درود و سلام تھی، جہاں اختتام پر خواتین زیر لب دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت محیط سے دعاؤں کی قبولیت کی آس لیے بارگاہ الہی میں آنسوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ اس خوبصورت سی خاتون کا نام رخشندہ تھا اور وہ چارسدہ کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد پاکستان میں ایک اعلیٰ افسر تھے، جنہوں نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ مند کیا ہوا تھا۔ رخشندہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی گئی تو وہاں اس کی ملاقات شامیر سے ہوئی، جو کیمسٹری کا طالب علم ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں بھی خاصا فائل تھا۔ کھیل کود، بحث و مباحثہ اور دوسری قسم کی مصروفیات میں ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان بڑھ کر محبت کا جذبہ بنی تھی۔ خوش شکل ہونے کی وجہ سے شامیر کے اطراف لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا، مگر اس کے دل کے تاروں میں تو رخشندہ ہی نے چھیڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تعلیم مکمل کر کے جب اس کو ایک جگہ ملازمت مل گئی تو اس نے رخشندہ کے گھر شادی کا پیغام بھیجا۔ رخشندہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا۔ انہوں نے جھٹ یہ رشتہ منظور کر کے بیٹی کو بیاہ دیا۔ وہ بیاہ کے پشاور آ گئی۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہ تھا، یہاں اس نے تعلیم مکمل کی تھی۔ شامیر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور والد کے ایک سیاست دان دوست کی مدد سے اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ننھے بچے گھر میں سب سے بڑی رونق تھے۔ اس زمانے میں آفس کے کام کے سلسلے میں شامیر کو امریکہ بھیجا گیا۔ امریکہ کی بظاہر پرآسائش زندگی اس کو بہت پسند آئی۔ یہاں کی زندگی وہ خوبصورت سراب ہے جو باہر کی دنیا میں رہنے والوں پر بہت پرکشش اثر ڈالتی ہے۔ یہی شامیر کے ساتھ ہوا۔ آفس کا کام کرنے کے بعد جب واپس پشاور گیا تو اپنا دل امریکہ میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ تھی جس کے تحت وہ امریکہ جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو کامیابی کی اس آخری سیڑھی تک جانا چاہتے تھے جس کے بعد صرف خلا رہ جاتے ہیں اور ساری کامیابیاں ان کے قدموں تلے ہوتی ہیں۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور غیر ملکی ادارے میں ملازمت حاصل کر لی، جو ترقی پذیر ممالک کے زمین دوز ذخائر پر تجارت کے نام پر قبضہ کر کے ان ممالک کی حکومتوں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس فرم کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا۔ محنتی اور ذہین ہونے کی وجہ سے اس کا فرم میں معقول جگہ مل گئی اور پھر اس کی خواہش پر اس کا تبادلہ نیو یارک کے ہیڈ آفس میں کر دیا گیا۔ رخشندہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نیو یارک آ گئی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرا کے وہ خود بھی ملازمت کرنے لگی، کیونکہ جس ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے کا خواب شامیر کی آنکھوں میں تھا، اس کے لیے ایک تنخواہ کافی نہ تھی۔ دونوں نے مل کر دن رات محنت کی، جس کا نتیجہ ان کو ایک سجے سجائے گھر کی صورت میں ملا جو شہر کے معمول علاقے میں تھا۔ زندگی آرام اور چین سے گزر رہی تھی۔ رخشندہ نے اچانک محسوس کیا کہ شامیر کا مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نے عجنبیت، عدم توجہی، بیزاری اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بیوی سے بے رخی برتنے لگا تھا۔ انہی دنوں اس نے بتایا کہ اپنا بزنس نیو یارک کے علاوہ ہیوسٹن میں بھی کھولنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے رخشندہ کو وہاں رہنا پڑے گا اور وہ سب نیو یارک سے ہیوسٹن شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے وہاں پہ مکان لے لیا تھا۔ بیوی کو وہ مکان سجانا اور سنبھالنا تھا۔ وہ شوہر کے کہنے پر ہیوسٹن آ گئی۔ یہاں وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی شامیر کے آفس جا کر اس کا بزنس بھی چیک کرتی تھی۔
شامیر تو کبھی نیو یارک تو کبھی ہوسٹن ہوتا تھا۔ اس نے ان دونوں شہروں کو گھر کا برآمدہ اور آنگن بنا لیا تھا۔ صبح ہوسٹن میں ہوتا، رات نیو یارک میں ہوتا۔ رخشندہ جب اس کے روز سفر کرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ بزنس کا بہانہ کرتا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ شوہر کی دلچسپی اس میں اب کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ عام بیویوں کی طرح وہ بھی اس معاملے میں بہت حساس تھی۔ اسے شک ہوا کہ شاید کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی زندگی میں آ گئی ہے۔ اپنے طور پر تو اس نے کافی تحقیق کر لی تھی، مگر نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا۔ یہ بڑے اداس دن تھے۔ یاسیت کی مکڑی نے اس کے خوابگاہ میں چاروں طرف جال تان رکھا تھا، جس میں شک کے سنپولیے اور غم کی چمگادڑیں اس کو اپنے اطراف نظر آتی تھیں۔ وہ خوابگاہ جو اب تک حجرہ عروسی بنی ہوئی تھی اس کو کھنڈر لگتی تھی، جس میں اس کا شریک حیات زندگی ایک اجنبی کی طرح چاندنی راتوں میں اس کے قریب نیند میں مدہوش خراٹے لیا کرتا تھا، اور وہ ساری ساری رات چھت تکا کرتی تھی۔ 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش زندگی گزارنے کے بعد شوہر ہر محفل میں بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کی زندگی کی ساتھی نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ سب باتیں اب چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھیں، قصہ پارینہ بن گئی تھیں۔ شامیر جب بھی نیو یارک سے آتا ہمیشہ گھر یا آفس میں رخشندہ کے ساتھ جاتا اور واپس آتا۔ گھر میں خرچ کے لیے برابر پیسے دیتا، اس کو تحائف اور بچوں کو کھلونے لا کر دیتا، مگر اجنبیت کی دیوار ان دونوں کے درمیان اونچی ہوتی جا رہی تھی، اور رخشندہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ دیوار اس کے لیے ناقابل عبور دیوار نہ بن جائے۔ اس کے پریشان رہنے کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے۔ رخشندہ نے شامیر سے بات کی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کر کہا کہ اس کی زندگی میں پہلی اور آخری عورت وہی ہے۔ وہ بیکار شک کر کے اپنا اور اس کی ازواجی زندگی کو داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ اس قسم کی حرکتوں سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ کاروباری مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ بری طرح تھک جاتا ہے، اس لیے زیادہ توجہ بیوی پر نہیں دے پاتا۔ یہ ایک عام بہانہ تھا جو ساری دنیا کے مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے اس بہانے سے بہل جاتی تھیں، مگر 21ویں صدی کی جو عورت ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، جو بہت ذہین ہے، ہر بات سمجھ جاتی ہے کہ حالات کسی دھارے پر جا رہے ہیں، وہ اسی طرح کے بہانوں میں کیسے آ سکتی ہے۔ رخشندہ نے جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ خاموش ہو گئی۔ البتہ وہ بار بار یہ ضرور کہتی تھی کہ شامیر، تم اپنا زیادہ وقت نیو یارک میں گزارتے ہو، مجھے کیوں پھر ہوسٹن میں رکھا ہوا ہے؟ میں بھی نیو یارک میں رہوں گی۔ شامیر نے اس کی یہ فرمائش ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ پھر میرا ہوسٹن کا آفس کون سنبھالے گا۔ وہ کسی پر پیسے کے معاملے میں بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے کئی دوست اپنے آفس کے مینیجروں کے ہاتھوں اسی طرح برباد ہو چکے تھے۔ رخشندہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کا خیال، مہمانوں کی آؤ بھگت اور آفس کی ذمہ داریاں، یہ سارے بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے تھے، مگر شوہر کی سرد مہری نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ڈال دیتے تھے جو اس کے گورے مکھڑے پر بہت نمایاں نظر آتے تھے۔ مسلمان عورتوں میں برداشت کی بے پناہ قوت ہوتی ہے، مگر اسے بھی شوہر کی توجہ درکار ہوتی ہے، جس کے سہارے وہ زمانے سے لڑ جاتی ہے، کیونکہ ایک پاک باز عورت کے لیے شوہر ہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہوتا ہے۔ مگر یہاں رخشندہ اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ اس کندھے کی آرزو میں سسک رہی تھی جس پر سر رکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔
وہ ان پانیوں کی متمنی تھی جس کے دائرے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر جب بھی اس نے شامیر کے قریب آنے کی کوشش کری وہ کرن لگے جھٹکے کے ساتھ دور چلا گیا۔ وہ کون ہے جس نے میری زندگی کے سرسبز باغ کو خزاں رسیدہ کر دیا تھا؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ بھی روتے روتے مجھ کو جھنجھوڑ ڈالتی۔ بھلا ان سوالوں کا میرے پاس کیا جواب تھا؟ میں تو کیا اس کی کسی سہیلی کو بھی رخشندہ کی پریشانی کا صلہ نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے دفتری گروپ کو، جس میں سبھی امریکن تھے، ایک کام کے سلسلے میں نیو یارک جانا پڑا۔ کام کاج کے بعد ایک دن تفریح کا پروگرام بنا۔ لوگ اپنے پسندیدہ جگہوں کی سیر کے لیے، جبکہ میں تھیٹر دیکھنے چلی گئی۔ ہال میں مجری کی سی روشنی تھی، نرم قالین پر آرام دہ چھوٹے چھوٹے صوفے رکھے تھے۔ لوگ بڑی خاموشی سے آ کر بیٹھ رہے تھے۔ آج ایک ٹیبلو پیش کیا جا رہا تھا جس کا مرکزی خیال پھول اور بھونرا تھا۔ ہلکی روشنی میں ننھی منھی خوبصورت لڑکیاں پھولوں کا روپ دھارے اسٹیج پہ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ہال میں اور اسٹیج پہ خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایک دھماکے کی موسیقی کے ساتھ تیز روشنی کی لہر آئی اور سیاہ رنگ کے مختصر سے لباس میں سیاہ پر لگائے 17-18 سال کا ایک لڑکا بھونرا بن کر آ گیا۔ وہ جب لچک لچک کر ناچتا ہو تو بھن بھن کی آواز موسیقی سے ابھرتی جو سما باندھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے جسم میں غضب کی چمک تھی اور یہ امریکن انڈین لڑکا تھا۔ اس کی رنگت سانولی اور بال سیاہ چمکیلے تھے جو کمر تک لہراتے تھے۔ اس کے پھدک پھدک کر چلنے سے یہ بال دلفریب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ پیروں میں پڑے گھنگرو کو عجب انداز سے بجاتا تھا۔ وہ جس پھول کو جا کر سونگھتا وہ پھول پھٹ سے گر جاتا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور مکمل اندھیرا تھا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اس سانولے سنہرے خوبر نو عمر بھونرے کی کمال اداکاری کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے ان پر تمنیوں کی کیفیت طاری ہو۔ پھر سارا ہال روشنیوں میں نہا گیا۔ پھول بن کر گری ہوئی سبھی پریاں بھونرے کے ارد گرد کھڑی ہو کر جھک گئیں اور آہستہ آہستہ اسٹیج سے اتر گئیں۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر خوب تالیاں بجا بجا کر بھونرے کو شاباشی دی۔ وہ جھک جھک کر لوگوں سے داد وصول کر رہا تھا کہ دائیں طرف سے شامیر نمودار ہوا۔ اس نے جس انداز سے اس امریکن انڈین اداکار کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ تم ہی میرے سب کچھ ہو، اس کے اس انداز سے مجھے اس کا اور اس اداکار لڑکے کے درمیان قائم دوستی کا بخوبی ادرک ہو گیا۔ یہ وہی رشتہ تھا جس نے امریکہ میں ایڈز جیسے خطرناک مرض کو جنم دیا تھا، اور شامیر کو اندازہ نہ تھا کہ کوئی پاکستانی امریکن تھیٹر میں ہونے والے اس ٹیبلو کو دیکھنے آئے گا۔ میری طرح شاید اور بھی لوگ وہاں ہوں گے جنہوں نے یہ فقرہ سنا ہوگا۔ میں ہوسٹن واپس آئی تو رخشندہ کا فون آ گیا کہ تم کب آئی، مجھے آ کر فون کیوں نہ کیا؟ لیکن میں تو اس سوچ میں تھی کہ کیسے اپنی دوست کو بتاؤں کہ اس کی سہاگ کی سیج پر کسی پچھل پائی کا نہیں، امریکن انڈین ناک کا کرا پہرا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس قسم کی دوستیاں عام ہیں اور ایسی دوستیوں کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن خدا پاکستان کو اس قسم کے حالات سے بچائے کہ ہمارا ملک ابھی تک سرعام ایسی دلدل میں نہیں گرا ہے۔